ایک آدمی نے فتوا دیا کہ کتا حلال ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میرے پاس دلائل ہے بھائی. یار آج تک سنتے آئے ہیں کتا حرام ہے, کہہ رہے یہ سب 2 نمبر مولوی ہیں جو کتے کو حرام کہتے ہیں. اصل میں سب کی دکانیں چل رہی ہیں نا, تو میں پھکی لے کر آیا ہوں پھکی. تو لوگوں نے کہا دلائل دو. اس نے کہا ایسے نہیں, مناظرہ کروں گا کھلے عام, ساری دنیا دیکھے گی, اس میں ثابت کروں گا کہ کتا کیا ہے, حلال ہے. اب جناب اس کا چیلنج کوئی قبول ہی نہیں کر رہا. جو مفتیان کرام میں بولے ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں, یہ کیا ہے. لیکن اس نے کہا دیکھو میرا چیلنج اس لیے قبول نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس دلائل نہیں. بالآخر وہ لوگوں نے علماء کو مجبور کیا, حضرت کچھ تو مناظرہ کریں. اس نے کہا مناظرہ 4 آدمیوں میں نہیں ہوگا, کھلے عام. اب وہ خبر پھیلتی بڑا اسٹیج لگا, لاکھوں لوگ جمع ہو گئے, ادھر بڑے بڑے پگڑیاں پہن کے علماء آ گئے, یہ جناب ایک طرف, بڑا نام پھیل گیا جس کا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کتا تو حرام تھا, حرام ہی ہے, مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. اب کم از کم جہاں بھی جاؤں گا لوگ سلام کریں گے, اچھا وہی ہیں. ہمارا شاگرد ہے شفیع اللہ, بڑا خاندانی آدمی ہے ماشاءاللہ, بہت خاندانی آدمی ہے, رکشہ چلاتا ہے, محنت کر کے کماتا, غیرت مند ہے, غریب ہے کوئی بات نہیں, غیرت مند آدمی ہے. بعض لوگ غریبوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں, اس سے آگے ملنے تو پتہ چل جائے گا کیسے کیسے خاندان لوگ ہیں. شفیع اللہ غلط تو نہیں کہہ رہا, محنت. رکشے میں اس کو رشتہ ملا ہے, رکشے میں نہیں ملا, یعنی رکشہ چلاتے ہوئے بھی اس کو رشتہ مل گیا اور شادی ہو گئی. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ 3.25 بچے ہیں اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 3-4 سال میں رکشہ چلا رہا ہے اور شادی بھی ہو گئی. اس کے ابا نے اس کی شادی کی اور 3.25 بچے ہیں ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میں نے اس کو ایک دن روٹی لینے کے لیے بھیجا, میں نے کہا پتہ نہیں بندہ گیا کا کھانا سامنے رکھا ہے, ہوٹل سے, میں نے کہا روٹی لیا بھائی. پتہ چلا رکشے میں گیا روٹی لینے کے لیے, ادھر ٹماٹر لینے کے لیے, تو رکشے میں گیا ٹماٹر لینے کے لیے. اتنا نیک آدمی. ایک آدمی تھا نا, اس کی بیوی بیمار تھی تو ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ افسوس کی بات ہے آپ کی بیوی صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. ڈاکٹر کا خیال تھا یہی ٹینشن ہوگی اس بیچارے کو کہ اتنی بیمار کیوں ہے. اس نے لمبی آنکھ کھینچی, سانس بھری لمبی, کہا ڈاکٹر صاحب یہاں پوری زندگی انتظار کیا, 2 گھنٹے اور صبر کر لیں گے. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی. الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے سے شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے, تو سگریٹ الٹے ہاتھ سے پینے سے کس کے پیٹ میں جائے گی, کس کے پھیپڑوں میں جائے گی. شیطان اگر سگریٹ پیتا نا تو اتنا ایکٹیو نہ ہوتا. سگریٹ الٹے ہاتھ سے پیو, سیدھے ہاتھ سے, آپ ہی کے پھیپڑوں میں جائے گی. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے, سفر میں تھا, حقیقت. میں نے اسے کہا بے فکر رہیں, کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کہتے ہیں تو میں 2 ڈبے گولڈ لیف کے آپ کے لیے اور لے آتا. وہ بے فکر رہیں. سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتہ چل گیا.